أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جو ہمہ وقت خواہشات پر شریعت کو مقدم رکھا کرتی تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کا مزاج کچھ ایسا بنایا ہے
کہ اس مزاج میں خیر اور شر، بھلائی اور برائی، یہ دونوں جذبات اللہ نے رکھے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ مشہور سورہ شمس میں اللہ نے نفس کی قسم کھاتے ہوئے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے نفس میں یہ دونوں جذبات رکھے ہیں، خیر کے بھی جذبات ہیں اور برائی کے بھی جذبات ہیں، اور دونوں راستوں کی اللہ نے وضاحت فرمائی۔ یہ راہ آپ کو جنت تک پہنچائے گی اور یہ راہ آپ کو جہنم لے جائے گی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاملے کی وضاحت کر دی کہ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جن کا مزاج خیر کے جذبات سے ابھرا ہوا ہو، اور جو اپنے آپ کو برائی سے روکنے میں کامیاب نظر آتے ہوں، بالفاظ دیگر جو خواہشات کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، سنت کو اپنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی تیار کردہ جنت کو پانے کے لیے جو ہمہ وقت اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، کہا کہ حقیقی معنی میں کامیاب ہونے والے وہی ہیں۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اور یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ اللہ کی خاطر وہ خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ابھی بقر عید کے موسم سے الحمدللہ فارغ ہوئے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے اور ایک بڑی تعداد نے اللہ کی راہ میں قربانی جیسی عظیم عبادت کو پیش کیا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے اذکار کو قبول فرمائے، ہماری قربانی کو اللہ قبول فرمائے۔ یاد رکھیں دوستو، جانوروں کے گلوں پر چری چلانا حقیقت میں جہاں آپ یہ قربانی کا تصور لیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کیجئے گا۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا حقیقت میں کامیاب مسلمان ہوتا ہے۔ آج بہت سارے دانشوران ملت گمراہیوں کو لے کر، برائیوں کو لے کر ان کی آپسی میٹنگ ہوتی ہے، آپسی اجتماعات ہوتے ہیں کہ برائیوں پر روک تھام کرنے کے لیے آخر کار کیا کیا جائے، نوجوانان ملت کو فتنوں سے کیسے دور رکھا جائے، مسلم معاشرے کو بد اخلاقی سے کیسے دور رکھا جائے۔ اس حوالے سے بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور آپس میں مشورے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، اگر ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، اگر ماحول سے گندگی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اگر ماحول میں دینداری لانا چاہتے ہیں، تو ہر نفس کو اور ہر انسان کو اور خصوصاً ہر مسلمان کو چاہیے کہ خواہشات کے حوالے سے وہ اپنا مثالی کردار پیش کرے۔ خواہشات میں جب انسان کمزور ہوتا ہے، وہیں اس کا دین بگڑتا ہے، اس کا اخلاق بگڑتا ہے، اس کی سوچ بگڑتی ہے، اور جب انسان خواہشات کو کنٹرول میں لانا سیکھ جائے، سمجھ لینا سبحان اللہ، وہاں وہ مسلمان کامیاب ہوا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواہشات کیوں بگڑی ہوئی ہیں، آخر کار ہم جمعہ کے خطبوں میں حاضر ہوتے ہیں اور دیگر اسلامک پروگرام میں بھی ہماری شرکت ہوتی ہے، نفوس کا تزکیہ، نفوس کی تربیت کرنے کی علماء کوشش کرتے ہیں، اور دینی حلقے میں ہم اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو بنانے سے کیوں قاصر رہتے ہیں؟ کیونکہ دینی مجالس میں ہماری جو حاضری ہوتی ہے نا دوستو، وہ بہت ہی مختصر ہماری حاضری ہوتی ہے، اور اس حاضری کے علاوہ باہر کا ماحول آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارا جو باہر کا ماحول ہے، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ کی پناہ، باہر کا ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے جو ہماری خواہشات کو ابھارنے والا، جو ہمارے اخلاق کو بگاڑنے والا، جو ہمارے دین کو تباہ و برباد کرنے والا ایسا ماحول ہم نے بنا کے رکھا ہے۔ دوستوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جب دین کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل کا حال بدلتا ہے، نفس کے اندر ایک عجیب قسم کی تبدیلی آتی
جاتی ہے. وہی اللہ کا بندہ جب اپنے آپ کو دوستوں کی مجلس کے حوالے کرتا ہے تو ابھی تک جو اس کے دل میں جو بیداری آئی تھی وہ بیداری پوری طرح سے ختم ہو کر رہ جاتی ہے جب وہ دوستوں کی مجلس میں اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے. کیونکہ دوستوں کی مجلسیں ایسی ہیں, اللہ رحم فرمائے, جو ہماری خواہشات کو پروان چڑھانے والی اور دین کے حوالے سے ہمارے جذبات کو کچلنے والی مجلسیں ہوا کرتی ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ جیسے جیسے یہ دنیا ترقی کرتی جاتی ہے, آپ دیکھ لیجئے گا تزکیہ کے اعتبار سے, تربیت کے ناحیے سے, اخلاقی پہلو سے ہمارے دلوں کا حال کیا ہے. کل تک میرے اور آپ کے دل کی کیفیت کیا تھی اور آج جب صبح نمودار ہوئی تو میرے اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. ہر مسلمان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے. ہم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے ملوث ہو چکے ہیں, اللہ کی پناہ, کہ جس نے ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دیا. اسی لیے جو خواہشات کا پجاری ہوتا ہے تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کی حدیں ہیں, جو بندہ ان حدوں کو پار کرتا ہے, اور حدوں کو پار کرنے والا وہ ہوتا ہے جو خواہشات کا پجاری ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی کو ہمہ وقت ترجیح دیتا ہے. اللہ نے کہا ایسے بندے کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں من کان الاجوفان ہمہ خسر میزانہ یوم القیامت, یعنی اگر جس کی زندگی کا مقصد صرف شہوت رانی ہو, شہوت پہ عمل کرنا ہو, قیامت کے دن وہ اپنی میزان اور ترازو کا نقصان کر بیٹھے گا. اور یاد رکھیں دو شہوتیں ایسی ہیں جو انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. ایک پیٹ کی شہوت ہے اور دوسری شرمگاہ کی شہوت ہے. پرفتن دور میں دیکھ لیجئے آپ کہ مسلم قوم اگر حلال و حرام کی حدیں اگر پار کرتی ہیں, یا تو پیٹ کی شہوت وہاں کار فرما ہوگی یا وہاں پر شرمگاہ کی شہوتیں وہاں پر کار فرما ہوں گی. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے مسلم نوجوانوں کے پاس جو بدخلقی پائی جاتی ہے, جو عزت و عصمت کے حوالے سے جو اپنی ساری حدیں پار کر دیتے ہیں. آج کتنے اللہ کی بندیاں ہیں اور کتنے اللہ کے بندے ہیں جو جوانی کے مرحلے میں اپنی عزت کی جو ہے محافظ ہوں, جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے ہوں. ایسے سبحان اللہ مسلم نوجوان آپ کو سوسائٹی میں بہت کم نظر آئیں گے, کیونکہ بہت سارے تو یا تو پیٹ کے پجاری ہیں یا شرمگاہ کے پجاری ہیں. یعنی یہ دو شہوتیں ایسی ہیں جو انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اسی کو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان الاجوفان ہمہ خسر میزانہ یوم القیامت شہوت البطن و شہوت الفرج. یہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. اسی لیے دوستو پیٹ کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. سلف کی خواتین جب ان کے اپنے گھروں سے شوہر اور مرد حضرات باہر نکلتے تو کیا نصیحت کیا کرتے تھے کہ مال کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا, مال کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا, اور حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی ہمارا پیٹ گوارا نہیں کر سکتا ہے. ہم بھوک و پیاس میں رہنا پسند کریں گے لیکن ہم اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنا یہ پسند نہیں فرمائیں گے. سلف کی خواتین اپنے شوہروں کو ایسی نصیحت کرتے ہوئے گھر سے روانہ کیا کرتی تھیں. لیکن آج سبحان اللہ زندگی کا اور لائف سٹائل کچھ ہم نے ایسا بنا لیا ہے کہ جہاں سے بھی جیسے بھی مال آئے انسان اسے لینے اور اسے اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ پیٹ کی شہوت ایسی جس نے بہت سوں کے دین کو رخصت کر دیا. یہ پیٹ کی شہوت ایسی جس نے بہت سوں کو حلال و حرام کی ساری حدیں پار کرنے پر مجبور کیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ, کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اس زمانے میں انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, آیا کہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. تو لہٰذا دوستو شرمگاہ کا مسئلہ ہو یا پیٹ کا معاملہ, ان دونوں مسئلے میں خاص کر اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بندے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ انہیں راہ حق سے محروم کر دیتے ہیں.
حق کی دولت سے اللہ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے گا، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، خواہشات کی پیروی نہ کرنا، یہ خواہشات تمہیں راہ راست سے ہٹا کے رہے گی، یہ خواہشات تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کے رہے گی۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جب ان کے سامنے حق کی حقانیت واضح کی جاتی ہے اور باطل کے بطلان کو واضح کیا جاتا ہے، نہ باطل سے بچنا ان کے لیے آسان اور نہ حق کو قبول کرنا ان کے لیے آسان، کیونکہ ان کے دل خواہشات کی آماجگاہ بنے رہتے ہیں۔ اسی لیے دوستو خواہشات کے پجاری نہ بنے، ورنہ اللہ تعالیٰ انسان کو راہ راست سے محروم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان خواہشات کا پجاری ہوتا ہے وہاں پر اختلافات جنم لیتے ہیں، انسان خود غرض ہوتا ہے، دوسروں کے جذبات کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دوسروں کی اس کے پاس کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جو انسان خواہشات کا پجاری ہوتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا اختلافات جنم لیتے ہیں، دلوں سے محبت کا خاتمہ ہوتا ہے، دلوں سے احترام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، خاندان خاندان کا یہ مسئلہ ہے۔ کتنے ایسے خاندان تھے جو پہلے مل جل کر رہا کرتے تھے، اس شہوت نے، خواہشات نے ان کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر دی دوستو۔ اسی لیے خواہشات کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو انسان خواہشات کا پجاری ہوتا ہے، جو انسان خواہشات کا پجاری ہوتا ہے، ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالی کانوں پر، آنکھوں پر اور دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں دوستو۔ اور یاد رکھیں تو ہمارے اپنے جسم کے جو پارٹس ہیں، جو اعضاء ہیں، ان میں 3 بہت حساس اعضاء ہیں جن سے انسان کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے، جن سے انسان حق سے قریب ہو سکتا ہے، جن سے انسان کی زندگی میں دینداری آ سکتی ہے۔ ایک کان، اور دوسری نعمت ہے آنکھ، اور تیسری نعمت ہے دل۔ اور جو انسان خواہشات کو اپنا معبود بنا لینا، اللہ نے قرآن میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے کان پر مہر لگاتے ہیں، اس کی نگاہ پر مہر لگاتے ہیں، اور اس کے دل پر بھی اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب دلوں پر مہر لگ جائیں نا دوستو، دین کی باتیں کہاں اثر انداز ہوں گی؟ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ہمارے رونگٹے کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہمارے کان کتنی مرتبہ ہم نے کتاب اللہ کے حوالے کیا، ہمارے کان کتنی مرتبہ ہم نے اللہ کے احکامات کے حوالے کیا، اس کے باوجود ہماری زندگی میں اگر بدلاؤ نہ آئے، اللہ نے اس کان سے اس تاثیر کی قوت کو اللہ نے چھین لیا، دل سے اللہ نے تاثیر کی قوت کو چھین لیا، نگاہوں سے اللہ تعالیٰ نے دل کی سبحان اللہ تاثیر کی قوت کو چھین لیا۔ اور ایسوں ہی کے متعلق اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ یہ غفلت میں مبتلا لوگ ہیں جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں، جو جانور اور جانور سے بدتر ہوا کرتے ہیں، جو دل رکھتے ہیں، دل رکھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں، جو نگاہ رکھتے ہیں، نگاہ رکھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں، جو کان رکھتے ہیں اور کان رکھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں میرے اور آپ کے دل کی دنیا بدل ڈالے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، خواہشات کو قربان کرنا سیکھیے گا دوستو، ورنہ یاد رکھیے ایک اور نقصان یہ ہوگا۔ آج ہم پریکٹیکل لائف میں اپنی مسلم سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کو قبول کرنے کا جذبہ اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے گھرانے ہیں بتائیے گا کہ موسم کے حساب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، یہ خلاف سنت ہے، اس کا تعلق بدعت سے ہے، توبہ کیجئے گا۔ کہاں دوستو توفیق ملتی ہے؟ کہاں توفیق ملتی ہے؟ کیونکہ یاد رکھنا
ابو عثمان النیساپوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات فرمائی، غور سے سنیے گا. کیا فرماتے ہیں آپ کہ من امر السنت علی نفسه قولا وفعلا نطق بالحکمہ ومن امر الہوى علی نفسه نطق بالبدعہ. ابو عثمان النیساپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کے نفس پر سنت کی حکمرانی ہو، جس کے نفس پر سنت کی حکمرانی ہو، اللہ تعالیٰ حکمت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. وہ کہے گا تو حکمت کی باتیں کہے گا، حکمت کو اپنائے گا اور حکمت پر اپنی زندگی بسر کرے گا، سنت پر اپنی زندگی بسر کرے گا. اور یاد رکھنا جس کے نفس پر اگر خواہشات کی حکمرانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بدعت سے قریب کر دیتے ہیں. اسی لیے حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی، جو رافضی اور شیعی ایک شیخ جنہوں نے اپنے غلط مذہب سے انہوں نے توبہ کر لی، وہ کہتے تھے حماد بن سلمہ رحمہ اللہ سے، کننا اذا اجتمعنا استحسننا شیئا فجعلناه حدیثا، کہ رافضی لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ دیکھیے گا جب انسان خواہشات کا پجاری ہوتا ہے نا، اللہ اسے کیسے سنت سے محروم کرتے ہیں. کہ ہمارا حال یہ ہوتا کہ جب ہم آپس میں مل بیٹھتے تو کوئی بات ہمیں اچھی لگتی، گرچہ وہ شریعت سے ٹکرانے والی ہو، ہم اس بات کو حدیث بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے. ایسے ہی ہے نا دوستو، کتنے اللہ کے بندے ہیں، بات کہی جاتی ہے پوری وضاحت کے ساتھ، پھر بھی دل میں اتنا ایمان نہیں ہوتا ہے کہ اس بدعت سے توبہ کریں اور سنت کو اپنا لیں. یہ راہ راست سے محرومی ہے، یاد رکھیے آپ، یہ راہ راست سے محرومی ہے. اسی لیے سلف ہمیشہ کہا کرتے تھے دو باتوں سے ہمیشہ بچنا. پہلی بات یہ ہے لمبی آرزوئیں مت رکھیے گا زندگی میں، یہ لمبی آرزوئیں تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دے گی. اور اسی طرح سے خواہشات کی پیروی نہ کرنا، یہ خواہشات کی پیروی یہ حق کو قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی. اسی لیے لمبی آرزوئیں مت رکھیے، یہ تمہاری آخرت برباد کر دے گی. اور خواہشات کی پیروی مت کیجیے گا ورنہ تم حق سے محروم ہو جاؤ گے. یاد رکھیں دوستو کہ سنت کی پیروی اور حق کی اطاعت یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام سے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں وہ جن کو زندگی میں سنت کی توفیق ملتی ہے، سنت کی پیروی نصیب ہوتی ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں عطا فرماتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے مانگنا، آپ کا دل اس وقت کشادہ ہوگا جب خواہشات کو قربان کرنے والے ہوں، ورنہ آپ کا دل ہمیشہ تنگ ہو جائے گا. ایک بات میں کہہ کر اپنی بات انشاءاللہ ختم کر دوں گا. صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں نا دوستو ہم، صحابہ کی زندگی میں کامیابی کا راز کیا تھا؟ آخر کار مختصر مدت میں سبحان اللہ اتنی عظیم کامیابی صحابہ کو کیسے ملی؟ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھیے گا، صحابہ اور صحابیات کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کیا، اللہ کے حوالے کیا، نبی کے حوالے کیا، سنت کے حوالے کیا، بھلائی کے حوالے کیا. نتیجے میں وہ کامیاب رہے، جہاں بھی گئے حکمرانی کرتے گئے، جہاں بھی گئے سبحان اللہ اللہ نے کامیابی ان کے مقدر میں رکھی. لیکن کبھی وہ خواہشات کے پجاری نہ تھے. سب سے بڑی مثال کیا ہے جانتے؟ بڑی مشہور مثال ہے، آپ جانتے ہیں کس کے عادی تھے؟ وہ شراب پینے کے عادی تھے. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بندہ شراب کا عادی ہوتا ہے نا وہ کبھی اس سے توبہ نہیں کرے گا جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے. کہ شراب کا جو عادی ہے اللہ تعالیٰ اس مرض سے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اس نحوست سے اللہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی اللہ حفاظت فرمائے. ہم سمجھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے، جسے شراب کی لت لگ جائے موت ہی اس کا علاج ہے. صحابہ کے اندر وہ کیسا ایمان تھا سبحان اللہ کہ وہ اپنے گھروں میں مشکیزوں میں مٹکوں میں رکھا کرتے تھے، اتنے عادی تھے پینے کے. جب اللہ کا حکم آیا نا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، جب اللہ کا حکم آیا نا دوستو تو اپنی خواہشات کو حکم الہی کے حوالے کر دیا. اور امام حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سورہ مائدہ کی وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس دن شراب مدینے کی گلیوں میں ندی اور پانی کی طرح جو ہے سبحان اللہ وہ شراب بہنے لگی. ایمان چاہیے دوستو،
خواہشات پر قربان کرنے کا ہنر چاہیے، تب چل کر انسان سبحان اللہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آخر بات میں نوجوانوں سے خاص کر اپیل کروں گا، اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں دوستو، کتنے معاملات ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو خواہشات ہی کے حوالے کرتے۔ ایک سنت کو اپنانا سبحان اللہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا، بار بار سوچتے ہیں، ہزار بار سوچتے ہیں ایک سنت کو اپنانے کے لیے اور اپنی خواہش کو قربان کرنے کے لیے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اگر آپ کے ضمیر میں زندگی ہوتی، اگر آپ کے ضمیر میں زندگی ہوتی، اس سنت کی خاطر آپ خواہشات کو قربان کر دیتے۔ بارہا ہم نے سنتیں سنی ہیں لیکن اپنانے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ ہم نے صحیح معنی میں نفس کی تربیت نہ کی، اور حقیقت میں ایک مسلمان کی پہچان یہی ہے، وہ خواہشات کو قربان کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اور ایسے ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں اور دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ جو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں وہ اس جو ہے موت کے ساتھ ان کا اپنا چیپٹر بھی کلوز ہو جاتا ہے، لیکن جو سبحان اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتے ہیں، جو دین کی خاطر جیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں لیکن جانے کے بعد بھی ان کی یادیں یہاں جڑی رہتی ہیں۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خواہشات کی قربانی دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، شریعت کی ایک ایک تعلیم کو دل و جان سے اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، شریعت پر مر مٹنے کا ہنر اللہ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے، مسلم نوجوان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے، جہاں کہیں امت مسلمہ کراہ رہی ہے، پریشان حال ہے، اللہ سب کا حامی اور ناصر بن جائے۔ اللہ تعالی امن والی، سکون والی، نعمتوں والی، برکتوں والی، سنت والی اور صحت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ مرتے دم تک اللہ ہم سب کو دین پر باقی رکھے، سنت پر باقی رکھے، اور اسی سنت پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا في حياتنا، وبارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا نسكنا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔